پھر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، یعنی جو بھی وراثت میں چھوڑیں گے اس کا بعد میں حصے تقسیم ہوں گے، کیونکہ اسلام ایک جگہ ویلتھ کی کنسنٹریشن نہیں چاہتا، اسے معاشرے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. مال و دولت کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہی ہے جیسے جسم میں خون کی حیثیت. اگر خون جسم کے کچھ حصوں میں جائے اور کچھ میں نہ جائے تو جسم میں امبیلنس کریٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کے پاس ڈھیروں مال ہو اور کچھ دو وقتی روٹی کو بھی ترستے ہوں تو اس میں اعتدال نہیں رہے گا اور آپس میں کلیشز اور بدامنی شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے سے نفرت اور حسد شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں پھر معاشرے کی ترقی رک جائے گی. تو اسلام نے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں جس کی وجہ سے دولت تقسیم ہوتی رہے. اور انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص نے زندگی بھر جتنی بھی دولت کمائی وہ ایک کو نہ جائے بلکہ سب حصہ داروں کو جائے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو، یعنی جو رشتہ دار نہ ہو خونی لیکن ویسے ان سے کوئی وعدے کر رکھے ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر قوام ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی ان کے منتظم ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں. قوام یا قیم وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فرد، کسی انڈیویجول یا کسی آرگنائزیشن کے نظام کو درست حالت میں رکھے، اس کو مینج کرے، اس کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، اس کی ضروریات پوری کرے. عورتوں کی ضروریات پوری کرنا مردوں کا کام ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے اس کو قوام بنایا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت جسمانی طاقت اور مال خرچ کرنے کی بنا پر ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ جو وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ بالکل فطری نظام ہے کہ جہاں بھی چند لوگ مل کر کام کریں وہاں ایک ڈسپلن ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ 3 لوگ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں یا 1000 لوگ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں، تو وہاں پر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اپنے امور کا ایک شخص کو ذمہ دار بنانا ضروری ہے. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے جس میں کسی ایک کو اس کا سربراہ ہونا ہوگا، قوام ہونا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ داری دی، عورت کو اس بوجھ سے فارغ کر دیا تاکہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ آسان طریقے سے انجام دے سکے. یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ماننا ہے، اسے قبول کرنا ہے. مرد کی برتری اللہ نے رکھی ہے، دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طریقہ اسے ختم کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خلاف اگر آپ لڑیں گے تو تھوڑے دن لڑ کے خوش ہوں گے، جیسے جنگ کے شروع میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر بعد میں مصیبت. تو اسی طرح اگر مردوں سے آپ کی جنگ یہی رہی کہ ہم آپ کے برابر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں، تو اس کا نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں پر عورتوں کا رول کیا بتایا گیا؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی، وہ مرد کی برتری کو تسلیم کر لیتی ہیں اور obviously مرد کے اس حکم کو مانتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو. اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ رہا ہے تو وہ پھر اس سلسلے میں یہ بات نہیں کہی گئی. یہاں گھریلو زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں الٹیمیٹ فیصلہ مرد کو دے دیا گیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے پالنے کے لیے عورت کو جذبات کی زیادہ ضرورت تھی، مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتی، غصہ بھی جلدی آتا ہے، محبت بھی زیادہ کرتی اور کیئرنگ بھی زیادہ ہوتی اور ایموشنل ہوتی اور پھر بعض اوقات جلد باز بھی ہوتی. تو ایسی صورت میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان سب چیزوں سے بالا ہو کے کرنے پڑتے ہیں اور اس کی صلاحیت پھر عورت میں نہیں ہوتی، فطری طور پر نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ اس کا عیب ہے، نہیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا اور کام کر رہی ہے نسل انسانی کی پرورش کا، تو اسے فارغ کر دیا گیا کہ تم اپنے بچوں اور اپنے گھر اور اپنی پیاری چیزوں میں اپنا وقت لگاؤ اور انہیں اپنی آخرت کے لیے سرمایہ بناؤ اور باقی کام دوسروں پہ ڈال دو. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈیلیگیٹ کیے مرد اور عورت کے بیچ میں. تو عورت کی خوبی، عورت کا حسن اور اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام کب ہے؟ جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو
اور جینون جگہوں پر اور جینون احکامات میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شکوے کرتی رہتی، کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس. تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے، وہ انسان ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، وہ بھولتا بھی ہے، وہ غلطی بھی کرتا ہے. تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے. ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں کہ اس کے احسانات کتنے ہیں اور اس کی غلطیاں کتنی ہیں. اگر وہ برابر ہوں تو بھی شکر گزار رہیں، اور اگر اس کی نیکیاں یا احسانات زیادہ ہوں اور غلطیاں کم ہوں تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں. تو آپ نے خصوصاً اپنے ہسبینڈس کو تھینک یو بولنا ہے، لکھ لیجئے. اور جو ابھی نہیں بول سکتے وہ آئندہ زندگی کے لیے لکھ لیں، دلوں میں لکھ لیں کہ شوہر کے شکر گزار رہنا ہے. اور یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کر دے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید منتظر ہوں اس بات کے کہ کسی وقت آپ خوش ہو جائیں ان سے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور آپ جب خوش نہیں ہوتی تو بےچارے وہ بھی ناخوش ہو جاتے ہیں. تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ دگنے خوش ہو جائیں گے، جب وہ دگنے خوش ہوں گے تو آپ تگنی خوش ہو جائیں گے، اور یوں خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسماء اور ان کی سہیلیوں کے پاس سے گزرے. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر طویل عرصے تک شوہر کے بغیر زندگی گزارے، پھر اللہ اسے شوہر عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اولاد بھی دے دے، اور پھر کسی دن ونس اپان اے ٹائم غصے میں آ کر ناشکری کرے اور کہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، میں نے تو اس گھر میں آ کے آج تک کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں. یہ ناشکری. آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، اور اس کی 2 وجوہات بتائیں، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے ناشکری، شوہروں کی ناشکری. شکر گزاری صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ پلس پوائنٹس دیکھیں، پازیٹیو چیزیں دیکھیں. تو اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے کیا ڈھونڈتے ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں یا ان کی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ خوبیاں ڈھونڈ لیں کہ ایک دن تو بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ زندگی میں ان کے ساتھ ہی رہیں گی، ان کو برداشت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. جیسے لوڈ شیڈنگ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی تو اب ہم کیا کرتے ہیں، نبھانا سیکھ گئے، اس کا بندوبست کر لیا ہم نے، یو پی ایس خرید لیے اور مختلف جنریٹر لگوا لیے، اور جو نہیں افورڈ کر سکتے انہوں نے کچھ اور طریقے اختیار کر لیے. ہاتھ کے پنکھے تو سلامت رہے، وہ تو ہر کلچر میں سما جاتے ہیں، ہر کلچر میں فائدہ دیتے ہیں، اور موم بتیاں بھی مل جاتی، لالٹین بھی ہوتے ہیں، مسئلہ تو حل ہو ہی جاتا ہے. تو کبھی تیز روشنی نہ صحیح، لالٹین ہی صحیح، لیکن زیادہ دیر تو تیز روشنی ہوتی، اور کبھی کبھی ہمیں اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتا. تو اس وقت سچویشن کو اوائڈ کر جائیں، اس وقت جواب نہ دیں. جب غصہ آ رہا ہو، جب جلد بازی یعنی کہ جلدی میں ہو، ایموشنز میں ہو، اس وقت بس خاموشی اختیار کر دیں، جگہ چھوڑ دیں. چاہے چہرے پہ غصہ آ جائے، چاہے رویے میں آ جائے، لیکن زبان کو کنٹرول کرنا ہے. جو لوگ زبان کنٹرول کر جاتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل سے بچ جاتے ہیں، اور جو زبان کھول دیتے ہیں، فائر کھول دیتے ہیں دشمن پر، پھر وہ جوابی فائر کا شکار ہوتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. مار ایسی مار نہیں کہ جس سے ان کا حلیہ بگڑ جائے. اس سے مراد ابن عباس نے بتایا کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، یعنی عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے مردوں کو طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ نے بتایا، انہوں نے خود نہیں گھڑے، اس لیے ناراض نہیں ہونا. اس آیت پہ ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں ہم اللہ سے بالکل ناراض نہیں، ہم موقع ہی نہیں دیں گے. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے
اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاندانی زندگی کے لیے حدود اور قیود رکھی ہیں، شرعی ضابطے بنائے ہیں، جن کا ہر آیت میں تقریباً ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج کے پارے کی تھیم ہے شرعی ضابطے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، سب سے احسان کا معاملہ رکھو۔ حقوق العباد کے لیے شرعی ضابطے یہی ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا کرو، اور احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اچھا نہ بھی کرے تو بھی اچھا بن کے دکھانا۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو خود پسندی کا شکار ہو، عجب کا شکار ہو، جو انا کا شکار ہو، جو دوسروں کو حقیر سمجھے۔ ایسا شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو جائے وہ کبھی بھی بندوں کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے اخلاق سے پرہیز کیجئے جو آپ کو اللہ اور مخلوق کی نگاہوں میں گرا دیں، اور اس سے بچنے کے لیے ان شرعی قاعدوں کی پابندی کیجئے۔ کون ہیں ایسے لوگ جو اللہ کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی خود بھی مال خرچ نہیں کرتے، خود بھی دل کھلا نہیں کرتے، اور دوسرا کوئی کرے تو اس کو بھی روکتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے، کہ کوئی مانگ ہی نہ بیٹھے۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بخل کرتے ہیں، جب لوگوں پر احسان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بخل کرتے ہیں، ہاں جب خود نمائی کا وقت ہوتا ہے تو خوب ہاتھ کھلا کر لیتے ہیں۔ اور نمائش کے مواقع کون سے ہیں؟ ہمارے شادی بیاہ، آپ دیکھیے مہندیوں پر، بارات پر، اور نکاح کے دن، اور پھر اس کے بعد ولیمہ، اور ولیمے کے بعد کی دعوتیں، اور سارے لین دین اور رسمیں، ہر وزٹ پر ایک دوسرے کے لیے شادی سے پہلے اور بعد میں کچھ دن تک جو تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا سنت سے کچھ بھی ثابت ہے اس میں سے؟ اور اس بنا پر نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا۔ یہ سب اسراف ہے، اسراف جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ محرک ہے دکھاوا۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں کہ کتنی زبردست شادی کی، اور ویڈنگ آف دا ایئر قرار پائے، اور شاید لوگوں کی واہ واہ مدتوں ہوتی چلی جائے۔ دور جاہلیت میں بھی ایسی ہی باتوں پر لوگ مال خرچ کرتے تھے، اور آج کی دور جاہلیت میں بھی، جدید دور جاہلیت میں بھی لوگ دکھاوے کے لیے خوب مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی غریب بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہو، یا اسکولوں کی حالت درست کرنے کی بات ہو، یا سڑکوں کی حالت درست کرنی ہو، یا ٹیکس دینے کا مسئلہ ہو، تو کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور یہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ مرد کبھی نہیں کہتے کہ شادی فلاں ہوٹل میں ہونی چاہیے یا فلاں جگہ پر اہتمام ہونا چاہیے اور اتنا سونا ضرور ڈالنا چاہیے، نہیں، یہ سب عورتوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہوتی ہیں جن پر وہ بیچارے مجبور ہو کر چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سٹینڈ لینا ہے۔ کسی بھی شخص کی دینداری کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ وہ شادی کے مواقع پر کیا کرتا ہے، اس وقت اس کے خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے، اور نیکی اور فی سبیل اللہ اور خیر اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں اور خاندان کے لوگوں پر خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے، اس میں وہ دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، دن اور رات کو کتنا دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شادی بیاہ کے طور طریقے اس کے کیسے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
بہت سے لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جو ہی شادی کا موقع آتا ہے ساری دینداری بھول جاتے ہیں اور ہر چیز میں نمائش اور دکھاوا سامنے آنے لگتا ہے. اور پھر عام طور پر بھی غریبوں کو بھی مال دیتے وقت دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. یہاں جس شرک سے منع کیا جا رہا ہے وہ شرک خفی ہے، اور صحیح الجامع صغیر کی حدیث میں آتا ہے کہ شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے. انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے، یعنی ویسے کچھ نہیں دینے والا تھا، لیکن جب دیکھا نا کہ کوئی دیکھے گا، شاباش دے گا، اچھی تعریفی نظروں سے دیکھے گا تو زیادہ دے، اور اگر کوئی شکریہ ادا کر دے تو اور زیادہ دینے لگے، اور اگر کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو جو نیکی کر رہا ہے اس سے بھی باز آ جائے. تو یاد رکھیے اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں، والقلب متوجہ الی اللہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پول کھول دے گا. حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اس کے دل کا حال سب کو دکھا دے گا. اسی طرح جو کوئی دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا. اللہ تعالیٰ بتا دیں گے یہ اس کے عمل ہے جو اس نے دکھاوے کے لیے کیے تھے، اللہ کی خاطر نہیں کیے تھے. اس لیے بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی نیک عمل میں اور خصوصاً مال خرچ کرتے وقت دکھاوا نہ ہو. یہ بھی ایک شرعی قاعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. فرمایا وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، کیونکہ یہ سب کچھ وہ شیطان کے کہنے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. یعنی اگر اللہ نے دیکھ لیا تو کافی نہیں. اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے. اب دیکھیے اس بات پر غور کیجئے، جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں. اگر مثلا میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ آج صبح میں نے یہ اور یہ خرچ کیا، آپ سب سے مجھے کیا ملے گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو بتا دینا کافی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا سے 7 پردوں میں چھپا کے بھی کوئی کام کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، ذرے جتنی نیکی، ایک ڈاٹ جتنی نیکی بھی ہو، یضاعفها، اسے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ آیت مجھے رلا دیتی ہے کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب، اتنا مہربان کہ ایک ذرے کے اوپر یؤت من لدنہ، اپنے خزانوں سے اجرن عظیما، اجر عظیم عطا کرتا ہے. پھر ہم اس کی راہ میں نہ دیں، اس کو خوش کرنے کے لیے نہ دیں. جب ہم اس کی خوشی کے لیے دیں گے اپنی محبوب چیز تو پھر وہ کتنے گنا بڑھا کر دے گا اس کا کوئی انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اس وقت یہ کیا کریں گے، یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں کو تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے. اس وقت جن لوگوں نے رسول کی بات نہ مانی، انکار کیا، کفر کیا اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. اتنی شرمندگی ہوگی. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا یہ کہ غسل کر لو، یعنی پیریڈز کے بعد غسل کرنا چاہیے. شوہر بیوی کے فزیکل ریلیشن شپ کے بعد غسل ضروری ہے. الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یعنی جہاں نہانے کی ضرورت ہو لیکن پانی نہیں یا بیماری ہے تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. قرآن مجید میں چہرے کا ذکر پہلے آتا ہے اور ہاتھ کا بعد میں.
لیکن تیمم کا طریقہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر اس کی مٹی کو پھونک ماری اور پھر اس کے بعد چہرے اور پھر ہاتھوں پر ملا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں بناتے ہیں، تان کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نہ مانے، اور اسما غیر مسمعن، سنو نہ سنوائے جاؤ، اور رائنا رائنا بنا دیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا، جس کا مطلب ہے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. یعنی جو شخص دین کا مذاق اڑانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدلہ اس کو دے کر رہے. ہر انسان کے پاس چوائسز ہیں اور شرعی قاعدہ کیا ہے کہ انسان اپنی چوائس شریعت کے مطابق رکھے، اس کے خلاف نہ جائے، کیونکہ وہی انسان کے لیے بہتر ہے. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. سبت والے سے مراد جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھیں، بنی اسرائیل میں سے تھے. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہوئی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کے دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی خود کو نیک سمجھنا اور اپنی نیکی کے چرچے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی ایک ہوتا نا کہ اللہ جسے چاہے پاک کرے اور پھر کچھ لوگوں کو نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی دشمنی ہے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے قصور، ان کے گناہوں اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے سری گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. جبت سے مراد بے معنی بے حقیقت چیزیں ہیں، جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، وہمی اور خیالی باتیں، یہ سب جبت ہیں. یعنی انہیں اللہ کی کتاب دی گئی اور یہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو ٹونوں کے پیچھے پڑ گئے. اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو ان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو علیہ السلام کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے. جو اللہ کی آیات نہ مانے، شرعی حدود کی پابندی نہ کریں، اللہ کے دیے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کو اہمیت نہ دیں، ان کا انجام کیا ہے کہ انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے. جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، ایک کے بعد ایک سکن چینج کر دی جائے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے.
یعنی اللہ کی حدود کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ایک اور شرعی ضابطہ، کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. یعنی امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہو، حقدار ہو. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یعنی لوگوں کے درمیان عدل سے، انصاف سے فیصلے کرنا، یہ ایک بہت بڑا شرعی ضابطہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان عز و جل کے دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور گھر والوں میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے. یعنی بعض لوگ تو باقاعدہ ڈکلیئرڈ ججز ہوتے ہیں جو عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہر انسان فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو ذہنی ججمنٹ تو ہر وقت جاری رہتی ہے، تو اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی اپنے امراء کی جو تم پر ذمہ دار مقرر ہوں، امیر ہوں. مالی امیر نہیں، حکم کے اعتبار سے، جیسے خاندانی زندگی میں شوہر ہے، مرد ہے. پھر اسی طرح آرگنائزیشن میں جو اس کا ذمہ دار ہے، کسی اسکول میں جس کلاس کے اندر جو ٹیچر ہے یا گروپ انچارج ہے، یہ سب کیا ہے؟ ذمہ دار ہیں. تو جن کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو اور جن پر ذمہ دار بنایا گیا ہو، تو ان کی یہ اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معروف میں اپنے امیر کا حکم مانے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں کوئی تنازع، جھگڑا، کھینچا تانی ہو جائے، باہم اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، کیونکہ اصل فائنل اتھارٹی وہی ہیں جو کسی معاملے میں فیصلہ کریں. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. یعنی سچے مومنوں کے سامنے جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ فوراً لبیک کہہ دیتے، اور دوسرے لوگ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے، منافقت اختیار کرتے، تو وہ اس سے بھاگتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. یعنی آپس کے جھگڑوں میں وہ دینی عدالت کے مطابق فیصلہ لینے کی بجائے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو حکم بنانے کی بجائے طاغوت، یعنی جو آپ کے مخالف سردار تھے مدینہ میں، ان کو جو اپنا حکم بناتے ہیں تو ان کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے، ان کو طاغوت کہا گیا یہاں. اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. یعنی پھر بہانے کرنے لگتے ہیں. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اور شرعی قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے تو اسے چھوڑ نہ دو، اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو بتا دیا ہے، نہیں مانتا نہ مانے، جو مرضی کرے، جو اس کا دل چاہے کرے. کیونکہ ہم آج کل کن قاعدوں کے تحت جیتے ہیں؟ اٹس مائی لائف، اینڈ آف دا ڈے اٹس یور لائف، جو تمہارا دل چاہے کرو. یہ نہیں ہو سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا. جب تک انسان کا بس چلے، صحیح بات بتاتا رہے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے.
نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. آپس کے اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا جب تک نہ مانے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے درمیان فقہی اختلافات بھی ہوں تو ہمیں اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث سامنے آ جائے تو صحیح حدیث کو لے لینا چاہیے اور اپنے اپنے ائمہ کے قول کو پیچھے کر دینا چاہیے، اور اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. پھر جو کچھ فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. یعنی جب انسان سنت کی پیروی کرتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نئے نیکیوں کے مواقع کھول دیتا ہے اور نیکی پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے. یاد رکھیے ایک قدم جو معصیت کی طرف اٹھتا ہے انسان کا، گناہ کی طرف اٹھتا ہے، وہ صرف ایک نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک غلط قدم غلط جگہ پر پڑ جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. عام زندگی سے مثال لیجیے، جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اور صحیح چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی چوٹ لگتی، لیکن اگر پاؤں مڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، موچ آ جاتی، پھر کیا ہوتا ہے، بھاگ سکتے ہیں آپ، دوڑ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کرچز پہ آ جائیں. بالکل یہی حال ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ایک کے بعد ایک نیکی کا دروازہ کھلتا جاتا ہے اور ہم اس راستے پہ دوڑنے لگتے ہیں اور ایک کے بعد ایک نیکی ہمارے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی. لیکن جب چلتے چلتے نفس کی خواہش کسی بھی شریعت کے قاعدے کی مخالفت کرتے ہوئے ڈائیورژن پہ نکل جاتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، تو وہ ایک نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جیسے ایک رانگ کال، صرف ایک رانگ کال کہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو. یعنی بعض کیسز میں دیکھا گیا کہ کبیرہ گناہوں تک کا ارتکاب لڑکیاں کر بیٹھتی ہیں صرف ایسے مذاق کی دوستی میں. تو اگر انسان سیدھا چلتا رہے اور اگر کہیں بھی تھوڑا پھسلے تو واپس سیدھا ہو، کیونکہ صراط مستقیم پہ چلے بغیر گزارا ہی نہیں، کیونکہ کوئی اور راستہ جنت کی طرف جاتا ہی نہیں، ایک ہی جاتا ہے، دی اونلی ون، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر اس کو چھوڑ دیا اور نفس کی خواہش یا شیطان کے ورغلانے یا لوگوں کے پریشر میں آ کے غلط راستہ اختیار کیا تو جو دین میں کام کیا تھا وہ بھی جائے گا، وہ بھی دھل جائے گا، وہ بھی ضائع جائے گا، اور سیدھے راستے پہ چلنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. کیونکہ انسان پھر اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، اور پھر ڈھیٹ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اچھا اتنے گناہ ہو گئے تو کچھ اور بھی کر لو. انسان لا علم ہوتا ہے، لیکن جب اس کو علم ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، اس روشنی کے پیچھے چل پڑنا چاہیے، اس راستے کو اختیار کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر حفاظت فرماتے ہیں.